السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر فضیلت الشیخ فیصل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے اور پھر لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی۔ فرمایا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ آپ کو حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما دے گا، آپ کو بخش دے گا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے لوگو، ایک خطرناک بیماری ہے جو لوگوں کو لگ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کا دل الٹا ہو جائے، ان کے معاملات ایک دوسرے سے ملتبس ہو جائیں، وہ برائی کو اچھا سمجھنے لگیں، اچھائی کو برا سمجھنے لگیں، باطل کو حق سمجھنے لگیں، حق کو باطل سمجھنے لگیں، گمراہی کو ہدایت سمجھنے لگیں اور ہدایت کو گمراہی سمجھنے لگیں، اور درست چیز کو غلط اور غلط کو درست سمجھنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال بیان کیا کہ جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مگر ان کے کام کسی کام کے نہیں تھے۔ فرمایا، جن کا دنیا کا سارا ذخیرہ ضائع ہو گیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہیں کہ شیطان ان کے لیے ان کی پسندیدہ چیزیں محبوب بناتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ شخص جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے اور وہ ان کو اچھا سمجھنے لگ گیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان برائیاں انسان کے لیے مزین کر دیتا ہے اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بہت اچھے کام ہیں، جو ان کو اچھے لگتے ہیں، جو ان کو محبوب ہوتے ہیں، وہ ان کے شیطان ان کی نظر کو ان چیزوں کی برائیوں سے پھیر دیتا ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، لوگوں کا حال بن جاتا ہے جن کے احوال بدل جاتے ہیں، جن کے میزان الٹ جاتے ہیں، جن کے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ جب انسان سخت حال میں ہوتا ہے تو پھر اس کے موازین الٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کرتا ہے، آیات کو بغور پڑھتا ہے، اس کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اعمال کی تزیین دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھلی چیز کو اچھا سمجھا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلی چیز کو اپنی طرف منسوب کیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، ہر قوم کے لیے ہم نے ان کا عمل ان کے لیے مزین کر دیا۔ اس آیت میں اللہ نے تزیین کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے تزیین کی تخلیق کی اور وہ اس کی مشیت کے مطابق تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں کو مزین کرتا ہے جو کہ قبیح ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان نے لوگوں کے اعمال ان کے لیے مزین کیے اور ان کو راہ راست سے بھٹکا دیا۔ یہاں اللہ نے تزیین کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ بری چیز کو، برے کاموں کو اچھے اعمال بنا کر پیش کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کریم میں ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں ان لوگوں کی کہ جنہیں شیطان نے برائیوں میں مبتلا کر لیا، اپنے شکنجوں میں پھنسا لیا، ان کو گمراہی کی طرف لے گیا، گمراہی اور شر کو ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا، مزین کر دیا۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا درخت ہے، ایسی دولت کا درخت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آدم اور اس کی بیوی کو یہ ورغلایا اس بات پر کہ وہ درخت سے کھائیں، پھر انہوں نے اپنے دشمن کی بات مان لی اور اپنے پروردگار کی بات کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو، ان کے اس کام کو درگزر فرمایا اور پھر ان کی معافی قبول کی۔ اسی طرح مشرکین کے لیے شیطان نے مزین کیا تھا، مشرکین مکہ کے لیے، کہ وہ مسلمانوں سے آ کے جنگ کریں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے آج، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اسی طرح ہدہد کے واقعے میں بھی ہمیں ایسی ہی بات نظر آتی ہے کہ ملکہ سبا کے حوالے سے انہوں نے آ کے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو، شیطان نے ان کے برے کام ان کے لیے مزین کر دی ہیں، لہٰذا وہ ہدایت سے دور ہو گئے ہیں، یعنی وہ ہدایت کے راہ سے دور ہو گئے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا
جو علم ہے یا جو فطرت ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ دور ہو گئے۔ اسی طرح فرعون کی مثال بھی ہمیں نظر آتی ہے، جو خود بھی گمراہ ہوا، جس نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، جس نے بہت سرکشی کی، لوگوں پر بہت ظلم و ستم کیا، زمین میں خوب کرپشن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اسی طرح فرعون کا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا تھا، وہ راہ راست سے بھٹکا دیا گیا تھا۔ یہ تزیین جو شیطان کرتا ہے تاکہ انسان کو گمراہ کر دے، یہ بھی دو قسم کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ بری چیز کو اچھا بنا دے اور اچھی چیز کو برا بنا دے۔ بری چیز کو اچھا بنانے کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح شیطان نے بہت سے مشرکین کے لیے یہ بات مزین کر دیا ہے، ان کے شریکوں نے مزین کر دیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دے تاکہ وہ حق کو باطل بنا دے۔ شیطان نے ایسے مشرکین کے لیے اس بات کو مزین کر دیا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیں کہ وہ کہیں فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیں کہ کہیں وہ شرمندگی کا شکار نہ ہو جائیں، جو کہ بدترین مثال ہے کسی بھی گناہ کی۔ اور دوسری قسم کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اور یہ کام نہ کرو تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ہدایت کے راستے پر ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس حوالے سے ایک اور بات بھی شامل ہو سکتی ہے کہ برے افکار اور برے جو خیالات ہیں ان کی ترویج کی جائے، ان کو پھیلایا جائے، ان چیزوں کی عبادت کرنا بھی اس میں شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں حکم دیا، جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور جن کی تلقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں آئی، جیسے میت سے پکارنا، ان کے لیے ذبح کرنا، ان کے لیے نظر ماننا۔ اسی طرح ایسی برائیاں کرنا، ایسے گناہ کرنا، ایسی فحش باتیں کرنا، جیسے اپنی جو ستر ہے اس کو کھولنا، یا عورتوں کا اپنی زینت کو ظاہر کرنا ان لوگوں کے سامنے جو ان کے محرم نہیں ہیں، یا زبان کو ایسے برے کاموں میں استعمال کرنا جو کہ فحش والی باتیں ہوں، یا لوگوں پر تنقید کرنا یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا برے کام کرنا اور برا تعامل کرنا، حرام کمائی کرنا۔ اسی طرح برائی کو اچھا بنانے کی مثال وہ بھی ہے کہ جو قوم لوط نے کی تھی کہ وہ قوم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نکالنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، قوم نے جواب دیا کہ لوط کو اپنے گھروں سے، اپنے بستیوں سے نکال دو، یہ تو پاکیزہ بنتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب برائی بہت پھیل جاتی ہے تو پاکیزگی والے کم بن جاتے ہیں، اور پاکیزگی اس وقت برائی بن جاتی ہے اور لوگ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو برا کہنے لگتے ہیں۔ اس حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ تو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے مذاق اڑایا اور بتایا کہ اصل طریقہ تو وہ ہے جس پر ہم قائم ہیں، یہ طہارت پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ گئے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال کو محبوب بنانے کا یا مزین کرنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ انسان برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگے، انسان کے لیے اس کے برے اعمال جیسے شرک اور کفر اور گناہ اس کے لیے مزین کر دیے جائیں۔ اللہ کا فرمان ہے، عاد اور سمود اور ان کے گھر تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، ان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا تھا حالانکہ وہ سیدھا راستہ دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، سمود کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تھا لیکن انہوں نے برائی کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں، اسی لیے وہ سخت سزا والی چیخ ان کے اوپر آئی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح بری چیز کو مزین کرنے کی مثال یہ بھی ہے کہ انسان ایمان سے مرتد ہو جائے اور دوبارہ گمراہی اور کفر کی طرف چلا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو اپنے پیٹھ کی طرف پلٹ گئے ہیں جبکہ ان کو ہدایت کا راستہ نظر آ گیا تھا، شیطان نے ان کے لیے یہ راستہ دکھایا ہے اور یہ مزین کر کے دکھایا ہے۔ میں نے بس یہی کہنا تھا، میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ فرما رہے ہیں، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے منتخب کیا اور چنا ہے۔ اللہ کے بندوں، برے اعمال کو مزین
کرنے کی یہ آفت انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے آپ سے پہلے کچھ قوموں کے اوپر کتاب نازل کی تھی، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کیے تھے، آج وہی ان کا دوست ہے اور آج وہی گمراہی میں جانے والے ہیں، عذاب کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہدایت کے بعد برائی کی طرف جانے سے، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسی برائیوں سے۔ اللہ کے بندوں، جس شخص کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے اور ہدایت پر آ جاتا ہے، حق پر آ جاتا ہے، خواہشات نفس سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ایک دلیل کی بنیاد پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کی بنیاد پر، ہمیشہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی طرف آنکھیں اٹھائے رکھتا ہے اور اللہ کی شریعت پر قائم رہتا ہے، یہ شخص اور ایسا شخص کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے جو ہمیشہ سے گمراہیوں میں مبتلا رہتا ہے، جو اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، جن پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جنہیں ہدایت سے وہ روک دیتا ہے، جن کے دلوں میں وہ شبہات اور شہوات ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور شیطان ان کو توبہ سے بھی روکے رکھتا ہے۔ پھر وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتے بلکہ خواہشات کی پیروی ہی کرتے ہیں، جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس کو برا سمجھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حوالے سے فرمان ہے، بھلا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے وہ ویسا ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہوں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں؟ دیکھو، جو شخص صحیح فطرت پر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے درست راستے پر ہوتا ہے، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جس کی فطرت ہی الٹ گئی ہو اور جو اپنے برے اعمال کو بہتر سمجھتا ہو۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اچھے نیک نفس اچھے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں، ان کو ان میں مزہ آتا ہے، اور برے نفس برائیوں سے لذت حاصل کرتے ہیں، ان کو ان میں مزہ آتا ہے۔ اللہ کے بندو، درود و سلام بھیجو اس ہدایت پر، اس نعمت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، درود و سلام بھی بھیجیے اور ان دعاؤں میں شامل بھی ہو جائیے جو ممبر کعبہ سے ابھی امام صاحب فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ، سرزمین حرمین کی حفاظت فرما، انہیں سکون اور چین والا ملک بنا دے۔ اے اللہ، اس کو ہر خیر عطا فرما، ہر برائی سے اسے محفوظ فرما، تمام مسلمان ممالک کو بھی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ملک کے امن کو، اس ملک کے سکون اور چین کو کوئی خراب کرنا چاہے، اے اللہ اس کی تدبیر کو اسی پر لوٹا دے، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اے اللہ، امت اسلام کی حفاظت فرما، ہر برائی سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے ان کی حفاظت فرما، برے لوگوں کی برائیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دن اور رات کے ہیر پھیر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، انہیں جنگوں سے اور سختیوں سے اور آزمائشوں سے، فتنوں سے ان سب کی حفاظت فرما، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ اے اللہ، مجاہدین کی مدد فرما، جو سرحدوں کی پہرہ کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، ہماری حکمرانی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں، جو تیری پیروی اختیار کرنے والے ہوں۔ اے اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، جیسے اعمال تجھے اچھے لگیں اور جیسے افعال تجھے راضی کریں۔ اے اللہ، اسے اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما، اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے غلبہ چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں اپنے اولیاء کے لیے۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو کامیاب فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ان کے اختلافات کو ختم فرما، ان کے معاملات کو سنبھال لے۔ اے اللہ، ان کی بھوک کو ختم کر دے، ان کے خوف کو ختم کر دے، ان کو یکجا کر دے۔ اے اللہ، ان کے لیے تو چال چلنا، ان کے خلاف چال نہ چلنا۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے مومن بھائیوں اور مومنہ عورتوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ان سب کو ہدایت عطا فرما، اپنے اور
ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے اور ہمیں درست راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حق ہمیں حق کے طور پر ہی دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل کے طور پر ہی ہمیں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دونوں کو ہمارے لیے ملتبس نہ کرنا کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام پر اور تابعین پر، تمام کے تمام۔